حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور علیہ السلام کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور علیہ السلام تشریف فرماتے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا کر رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اندر گئی تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور علیہ السلام کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور علیہ السلام کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا حضور علیہ السلام کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں اس نعمت عظمہ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں دے رہی تھی۔ آوازیں آنے لگی اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضاعت محمد کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری میں ایک دم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار حضور علیہ السلام سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔